أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عدل يوم خير من عبادة 60 عاما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، ظالم اور مظلوم کی کہانی اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی داستان اور انسانی زندگی پرانی ہے۔ اس دھرتی پہ سب سے پہلا جو جرم ہوا تھا وہ ظلم کا تھا۔ پہلا گناہ جو اس زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، وہ ظلم تھا، اور ظلم بھی آخری درجے کا تھا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں مار کر چھوڑوں گا۔ آگے انہوں نے جواب دیا کہ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ بھائی اگر تو مجھے قتل کرے گا میں نہیں تیرے اوپر ہاتھ اٹھاؤں گا، مار دینا مجھے۔ پھر ایک دن آئے گا تو اور میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، پھر وہاں تیرا میرا حساب ہوگا۔ جس دن سے انسانی زندگی نے اپنی ابتدا کی، اسی دن اس کے ساتھ خیر اور شر کا نظام چلا ہے۔ قابیل ایک ظلم کی علامت ہے اور حابیل ایک خیر کی، مظلومیت کی، عدل کی، انصاف کی علامت ہے۔ قیامت تک جتنا ظلم ہوگا وہ قابیل کے کھاتے میں جاتا رہے گا، اور قیامت تک جتنے پسنے والے ہیں، سہنے والے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ سارا کھاتا حابیل کے نامہ اعمال میں پہنچتا رہے گا، جمع ہوتا رہے گا، جمع ہوتا رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا
تو فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ ملے۔ مظلوم مسلم ہو، کافر ہو، اچھا ہو، برا ہو، یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے۔ اگر وہ مظلوم ہے تو دہریہ بھی ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوگا، اور ظالم ایمان والا بھی ہے، نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اگر وہ ظالم ہے تو اللہ کا نظام اس کے خلاف ہوگا۔ آپ حضرات براہ راست انسانی حقوق کے شعبے کے ساتھ متعلق اور انسانوں میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے مادے ڈالے ہوئے ہیں، برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، اور دونوں راستے بھی کھولے ہوئے ہیں۔ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہیں۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میرے بندے دونوں راہیں کھول دی ہیں، یہ شکر گزاری کا راستہ ہے، یہ ناشکری کا راستہ ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، میں ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوں گا تم پولیس والوں کی طرح، بلکہ میں اختیار دے رہا ہوں، یہ راستہ میرا ہے، چلو کھلے ہیں راہیں۔ یہ راستہ شیطان کا ہے، چلو کھلی ہیں راہیں۔ یہاں جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، ایک دن آگے ان یوم الفصل کان میقات، یہاں ظلم بھی چلے گا، عدل بھی چلے گا، ظالم بھی رہے گا، مظلوم بھی رہے گا۔ یہاں اللہ کی پکڑ کا نظام کوئی نہیں ہے، یہاں ڈھیل ہے، چونکہ پیپر ہو رہا ہے۔ پیپر ہوتے ہوئے تو رزلٹ نہیں دیا جاتا کہ یہ پاس ہے، یہ فیل ہے، تو چند دنوں کے بعد نتیجہ آتا ہے کہ یہ پاس ہو گئے، یہ فیل ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خبر سنائی ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظلم کرنے والوں کو اتنا ضرور بتا دو کہ اللہ تم سے غافل نہیں ہے، سویا نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ ما کان ربک نسیا، نہ بھولتا ہے۔ لا یضل ربی، نہ فیصلے غلط کرتا ہے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، آپ کے سامنے تو جرم نہیں ہوتا، آپ تو بعد میں پہنچتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ تفتیش شروع کرتے ہیں، کبھی صحیح ہوتی ہے، کبھی بے گناہ بھی پھنس جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کی نظر سے ایک ذرے کے برابر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور مثال یوں دیتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء، یہ ایک کالا پہاڑ ہے، علی الصخرۃ الصماء فی لیلۃ الظلماء، مطلب یہ ایک کالا پہاڑ ہے، اوپر کالی رات ہے، اس کے اوپر ایک چیونٹی جا رہی ہے۔ کتنے پہاڑی ہمارے بلوچستان میں کتنے کالے پہاڑ ہیں، اس پر ایک چیونٹی جا رہی ہے، اور ایسی کھربوں چیونٹیاں جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک رات کا اندھیرا، ایک پہاڑ کا اندھیرا سیاہ ہے، ایک چیونٹی سیاہ ہے، تین اندھیرے۔ ان تین اندھیروں میں تیرے رب کی جو نظر ہے وہ ایسی ہے کہ چیونٹی نہیں، چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی ہے، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا۔ کیا دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ یعلم ما فی البر والبحر ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ یہی آپ کے پولیس لائن میں کتنے درخت ہیں، اور افریقہ میرا کئی دفعہ جانا ہوا، جنگل دیکھ کے ہی حیرت ہوتی ہے کہ کیا جنگل میرے اللہ نے بنائے ہیں۔
اور پھر پوری دنیا جنگل سے بھری پڑی ہے، اور میرا رب کہتا ہے ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرے رب کی نظر سے ہو کے گرتا ہے۔ وہ کتنے پتے روزانہ گر رہے ہیں، اور جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے سردی میں تو کتنے پتے گرتے ہیں۔ تو میں قربان جاؤں اس ذات پر کہ جس کی نظر اتنی طاقتور ہے، ایک پتا بھی میری نظر سے دائیں بائیں ہو کے نہیں گرتا۔ ولا حبہ، کوئی دانہ زمین کے اندر، زمین کے اوپر، پانی کی تہ میں، پانی کے اوپر، جہاں کہیں بھی ہے تیرے رب کی نظر میں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظلم کرنے والوں کو اتنا ضرور بتا دو کہ تیرا رب غافل نہیں ہے۔ تو ایک اچھا افسر آ جائے تو وہ ظالموں کو پکڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ سیاسی دباؤ میں نہیں آتا، وہ رشوت نہیں لیتا، وہ مجرم بھاگ جاتے ہیں، ضلع چھوڑ جاتے ہیں، یا پکڑے جاتے ہیں، یا مارے جاتے ہیں۔ تو یا اللہ تو کیوں نہیں پکڑتا، تیری طاقت تو بڑی زبردست ہے۔ تو اس کا اگلا جواب ہے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، کہ میرے نظام میں جلد بازی نہیں، میں مہلت دیتا ہوں، اور ایک دن میں نے رکھا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ متعین، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، ایک آواز دینے والا ایک آواز آئے گی، پھر تمہیں قبروں سے نکلنا ہوگا، پھر تمہیں اس آواز کی طرف دوڑنا ہوگا، تمہیں فوج اور فوج وہاں جمع ہونا ہوگا۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کے دروازے کھلیں گے اور میرے فرشتے اتریں گے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اس دن تیرا رب بھی آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے۔ ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور 8 فرشتوں نے تیرے رب کا عرش اٹھایا ہوا ہوگا۔ اور یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، سارے فرشتے اتر کر جیسے تمہارے کمانڈو ایسے کلاشنکوفیں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاروں طرف فرشتے تمہیں گھیرا ڈال رہیں گے۔ یوم نسیر الجبال، پھر یہ پہاڑ میں ہٹا دوں گا۔ وتری الارض بارزہ، زمین کو ایک میدان بنا دوں گا۔ وحشرناہم، پھر ایک ایک کو کر میں جمع کروں گا، اور ایسا جمع کروں گا کہ فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی چھپ نہ سکے، کیوں کہ لقد احصاہم، میرے فرشتوں کا گھیرا ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ وعدہم عدا، اور خود میں نے ایک ایک کو گنتی کر کے رکھا ہوگا۔ میرے بارگاہ میں نہ خطا ہے نہ گنتی کم ہو سکتی ہے۔ اور آج تم اوروں کی فائلیں اٹھا رہے ہو، کسی کی FIR کاٹ رہے ہو، کسی کی غلط کاٹ رہے ہو، کسی کی صحیح کاٹ رہے ہو، کسی کو بے گناہ پھنسا رہے ہو، کسی مجرم کو چھوڑ رہے ہو۔ ہماری عدالتوں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، وکیل زانی، شرابی، چور، ڈاکو کے لیے دلائل تیار کر رہا ہے۔ کتنے جج ہیں جن کا قلم بک جاتا ہے، ان کا انصاف کے مول لگ جاتے ہیں، پیسے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن تم کسی اور کی فائل اٹھا کے نہیں جاؤ گے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس دن طارق جمیل کی فائل اس کی گردن میں ہوگی، ہاتھ میں گردن میں ہوگی، رائے جاز کی گردن میں اس کی فائل ہوگی۔ بادشاہوں، وزیروں، سپاہی سے لے کر IG تک، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ گردن میں ڈال۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یوں کھول کر اس کے سامنے کرے گا، پھر کہے گا اقرا کتابک، FIR پڑھ، یہ تو نے کتنے مظلوموں کو یہاں دھکا دیا تھا، کتنے بے گناہوں کو تو نے یہاں چند پیسے پہ اندر داخل کیا تھا،
اور کتنے قاتلوں کو تو نے ایک لفظ کے ذریعے سے باہر نکال دیا تھا. اقرا کتاب، یہ پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج میں کوئی اور گواہ نہیں لاؤں گا، یہی تیری کتاب تیری گواہ ہے. تو جب وہ پڑھے گا ما لهذا الکتاب، مارا گیا، ہائے میں مارا گیا. وہ یہ کون سی ایف آئی آر ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری ہر شے لکھ دی، ظاہر کر دی. تو پھر اس کو غصہ چڑھے گا بیوی پر، بچوں پر، رشتہ داروں پر، جن کے لیے یہ سارے الٹے کام کیے. تو کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یار میرے بچوں کو پکڑ مجھے چھوڑ دے. وصاحبتہ واخیہ، یار میری بیوی کو پکڑ مجھے چھوڑ دے. یہ میری قوم، میرے بھائیوں کو پکڑ مجھے چھوڑ دے. وفصیلتہ التی تؤویہ، یار یہ میری برادری کو پکڑ لے اور مجھے چھوڑ دے. تو کہے گا یا اللہ ومن فی الارض جمیعا، یا اللہ ساری دنیا پکڑ لے مجھے چھوڑ دے. کلا نہیں، آج یہ نہیں ہو سکتا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، آج کوئی کسی کا جرم اپنے ذمے نہیں لے سکتا، آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تمہیں خود اپنے کیے کو دیکھنا ہے، دیکھنا ہے. اقرا، پڑھ. اظلمک کتبتی الصالحون، کیا میرے فرشتوں نے کوئی غلط ایف آئی آر کاٹی؟ روزانہ ہمارے تھانوں میں کتنے جھوٹے مقدمے درج ہوتے، کتنے بے گناہوں کو پھنسایا جاتا، کتنے لوگ اپنی انگلی خود توڑ کر ڈاکٹر کو پیسے دے کر سرٹیفکیٹ، تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود توڑوا کے آیا. اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ایک سسٹم اوپر بھی چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے. نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ ڈرتا ہے، نہ وہ دبتا ہے. نہ اس کو کوئی شریک ہے، نہ مشیر ہے، نہ وزیر ہے، نہ کسی سے گھبراتا ہے، نہ اسے موت ہے، نہ اسے زوال ہے، نہ اسے نیند ہے، نہ اسے اونگ ہے، نہ اس کے طاقت میں کمی ہے، نہ قدرت میں کمی ہے، نہ شہنشاہی میں کمی ہے، نہ ملک میں کمی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ ایک اللہ تعالیٰ ہے جس کے سامنے طارق جمیل بھی آئے گا اور پوری دنیا آدم کی نسل آئے گی، حوا کی بیٹی آئے گی، اور اس دن کہیں بھاگ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے. ایک طرف جنت کی مہک ہوگی، ایک طرف جہنم کی بھڑک ہوگی، بیچ میں پل ہل رہا ہوگا اور ترازو آیا جائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ہوگا. اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، تیرے سامنے کر دوں. تو جیسے یہاں عدالت کہتی ہے نا بھائی اس کا جرم ثابت ہے، اس کو گرفتار کیا جائے، اس لیے سزا دی جائے. تو جب کوئی ہار جائے گا قیامت کے میدان میں، اس کے پیپر سارے غلط ہو جائیں گے، تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی کیس ہار گئے، نیکیاں گھٹ گئیں، پکڑو. تو اب لوگ تو یہاں ہاتھ کڑی لگاتے ہو، یہاں پکڑتے ہو، یہاں ہاتھ کڑی لگاتے ہو. میں جیلوں میں کئی دفعہ جاتا ہوں، بیان کر رہے ہیں تو وہاں کئی قیدیوں کے وہ پاؤں میں بھی بیڑیاں ہوتی ہیں بڑی سخت سخت قسم کی، وہ بھی دیکھی. تو اللہ آپ کو بھی بچائے، اللہ مجھے بھی بچائے، پوری امت کو بچائے. جب کسی کا اعلان ہوگا کہ یہ ہار گیا ہے تو اسے پکڑو، تو فرشتے یہاں سے نہیں پکڑیں گے. مجھے دیکھیں، یہاں ہاتھ ڈالے گا فرشتہ، یہاں اس کو یوں کھینچے گا، یوں کھینچے گا تو اس کا پورا جوڑا باہر نکل جائے گا، اتنا لمبا ہو جائے گا. اور پھر وہ ایسے کلابازیاں کھا کے گرے گا اور کہے گا ارحم ارحم ارحم، رحم کرو رحم کرو رحم کرو.
وہ آگے فرشتہ کہے گا لم یرحم کا ارحم الراحمین فکیف ارحم، تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورتوں کو یہاں سے نہیں پکڑیں گے، اگر کوئی عورت ہار گئی اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتے کھاتے وہ گر گئی اور کہے گی رحم رحم رحم، تو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں، ہم کیسے کریں؟ یہاں ظلم نہیں ہے، لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، یہاں ظلم نہیں ہے، عدل ہے، عدل ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، وہ خود عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، احسان کا حکم دیتا ہے۔ اگر کسی کا پیپر گڈ ہو گیا، نمبر لگ گئے، آئے ہائے ہائے، تو اعلان ہوگا کہ فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی پاس ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکامی نہیں دیکھے گا، اس کا پیپر اس کو دے دیا جائے، وہ جو رزلٹ پیپر، تو رزلٹ پیپر اس کے جب ہاتھ میں آئے گا تو ایک نعرہ لگائے گا، ہو نعرہ مارے گا، خوشی سے نعرے نہیں مارتے لوگ، تو خوشی سے نعرہ مارے گا، ہو ایسے پیپر لے رہا ہے۔ اس کو قرآن نے بڑا خوبصورت کر کے پیش کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے ہم نے سیدھے ہاتھ میں اس کا رزلٹ دے دیا تو ایک نعرہ لگائے گا، فَيَقُولُ ہو، یہ ایک نعرہ ہے، اللہ نے اس کو لفظ بنایا، کیسے؟ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ ایک نعرہ لگائے تو لوگ کہیں گے تینوں کیوں ہے؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میرا رزلٹ دیکھو۔ جب بچہ پاس ہو گیا تھا رزلٹ دیکھا تھا، میرا رزلٹ دیکھو، میرا رزلٹ دیکھو، دیکھو کتنے نمبر لیے کہ وہ کہے گا میرا رزلٹ، میرا رزلٹ، میرا رزلٹ دیکھو، اقرؤوا کتابیہ۔ وہ اس سے پوچھیں گے تو نے اتنے اچھے نمبر کیسے لے لیے؟ جیسے کوئی زیادہ اچھا نمبر لے تو دوسرے لڑکے پوچھا تو نے اتنے اچھے نمبر کیسے لے لیے؟ وہ کہیں گے تو نے اتنے اچھے نمبر کیسے لے لیے؟ تو کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ہاں مجھے پتا تھا ایک ذات پر مجھے دیکھا ہی ہے اور مجھے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے حساب دینا ہے، میں بابا تیاری کرتا رہا، میں نے زندگی میں کوئی غلط FIR کاٹی ہی نہیں، میں نے کبھی بڑے سے بڑا پریشر برداشت نہیں کیا تھا، ذلتیں برداشت کی تھیں، ظلم کے لیے قلم نہیں چلایا تھا، کسی ظالم کو فیور نہیں دی تھی، میں تیاری کرتا رہا۔ تو اوپر سے اللہ تعالیٰ ان کی بات میں شریک ہو جائے اور اوپر سے آواز آئے گی اللہ کی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو عالی شان زندگی مبارک ہو، کہاں؟ فی جنت عالیہ، وہ عالی شان جنت، اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، جہاں پھل کھانے پینے ہر شے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، آ جاؤ آ جاؤ، یہاں ہر شے ہے تمہارے لیے مہیا میسر، اب کیا کرو؟ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، ہنیئا کیا مطلب ہے؟ جتنا کھاؤ گے پخانا نہیں، بیماری نہیں، جتنا پیو گے پیشاب نہیں، بیماری نہیں۔ یہ صلہ کس کا ہے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو تم نے دنیا میں مجھے سروس دی، یہ اس کا صلہ ہے، یہ اس کا صلہ ہے کہ آج تمہارا رب تمہیں ہمیش ہمیش کی پاکیزہ عالی شان بہترین زندگی دے چکا ہے اور تم اس کے مالک اور وارث بن چکے ہو۔ یہ سب کچھ میرے نبی کی بتائی ہوئی خبریں ہیں۔ میرے بھائیو، آپ اس پولیس میں بہت بڑی آخرت بنا سکتے، بہت بڑی جہنم بنا سکتے، کیونکہ جو شخص لوگوں کے حقوق کے ساتھ کھیلتا ہے وہ بہت بڑی جنت بنا سکتا ہے، وہ بہت بڑی جہنم بنا سکتا ہے۔ ایک پولیس والا وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں بڑے بڑے ولی ابدال نہیں پہنچ سکتے، اور ایک پولیس والا وہاں گر سکتا ہے
جہاں بڑے بڑے شیطان نہیں گر سکتے، کہ اللہ کی بارگاہ میں ظلم اور عدل یہ دو انتہا ہے۔ عدل انتہا درجے کی پسندیدہ ہے اور ظلم انتہا درجے کا ناپسند ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل، میری حدیث غور سے سننا تاکہ تمہیں اپنی قیمت کا خود پتہ چلے کہ تمہیں خبر نہیں کہ آپ کتنی کمائی کر سکتے ہیں۔ ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک دن کا عدل، ایک ایس ایچ او صبح سے شام تک اپنے تھانے میں کوئی غلط تحریر نہیں آتی، کوئی غلط فیور نہیں ہوتی، ایک ڈی پی او صبح سے شام تک کوئی غلط فیصلے نہیں کرتا، سپاہی سے لے کر آئی جی تک، ریڈر سے لے کر چیف جسٹس تک، جہاں جہاں حقوق وابستہ ہیں، ایک نائب تحصیلدار سے لے کر ڈی سی او تک، جہاں جہاں حقوق وابستہ ہیں، اگر قلم ٹھیک چل رہے ہیں، سائن صحیح ہو رہے ہیں اور کوئی ظلم کی تحریر نہیں، کسی ظالم کو فیور نہیں، آپ ایسا ایک دن گزارو اور میں 60 سال مسلح پہ گزاروں تو آپ مجھ سے آگے جا سکتے ہیں۔ اور 60 سال کون بیٹھے گا مسلح پر؟ 60 سال کون بیٹھے گا؟ سوئے گا نہیں، کھائے گا نہیں، پیشاب نہیں کرے گا، بیمار نہیں ہوگا۔ ایک ناممکن سے عمل کے ساتھ تمہارے ایک دن کو برابر کیا ہے کہ 60 سال ہو ہی نہیں سکتا کوئی مسلسل مسلح پہ بیٹھ کے گزار دے، تمہارا ایک دن 60 برس کی بندگی کے برابر ہے۔ ایک دن، ایک دن، ایک دن۔ اور اس وقت میرے بھائیو میرا دیس ظلم سے بھرا پڑا ہے، میرا تم سے گلہ نہیں ہے، ہمارا تو غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، سیاستدان بھی ظالم ہے، ریڑھی والا بھی ظالم ہے، پولیس والا بھی ظالم ہے، وکیل ہے۔ آج ظلم کی لپیٹ میں ہے میرا پورا معاشرہ۔ اگر چند ٹمٹماتے چراغ نہ ہوتے تو شاید زلزلے آ چکے ہوتے اور زمین میں دھنسائے جا چکے ہوتے۔ تو کچھ لوگ ہیں جن کی تو فعل اللہ نے اس دھرتی کو باقی رکھا، میرے دیس کو باقی رکھا، ورنہ جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور جب مظلوم روتا ہے تو اس کی آہیں اور آنسو اللہ کے عرش کو ہلا دیتے، سات آسمان کے فرشتوں کو کپ کپا دیتے ہیں۔ کوئی مظلوم ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، تیری ہو، کافر ہو، شرابی ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی آنکھوں سے عرش ہل جاتا اور اس کی آنکھوں سے فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی، اور فرشتے ڈرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کب اللہ کا عذاب آ جائے، کب اللہ کا عذاب آ جائے، کب اللہ کا عذاب آ جائے۔ 3 چیزیں ہیں جو کسی قوم کو ہلاک کر دیتی اور 3 چیزیں ہیں جو کسی قوم کو کامیاب کرتی ہیں۔ ایک ظلم ہے، ایک جھوٹ ہے اور ایک بددیانتی ہے۔ یہ 3 سبب جس قوم میں آئیں گے نا وہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ظلم، جھوٹ، دھوکہ۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کام نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور یہ سارے، اب تم گجرات کے بازار میں چلے جاؤ، ہر تاجر کو دھوکے باز پاؤ گے، ہر تاجر کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھو گے، ہر طاقتور کو ظالم دیکھو گے۔ طاقتور کو کیا کہوں، کمزور بھی ظالم۔ اور ایک ظلم تو وہ ہے جو تمہارے تھانوں میں آتا ہے، اور ایک ظلم وہ ہے جو تمہاری FIR میں نہیں آتا۔ جو مائیں ذلیل ہو رہی ہیں اولاد کے ہاتھوں، یہ ظلم کون لکھے گا؟ جو بوڑھے والدین ذلیل ہو رہے ہیں جوان اولاد کے ہاتھوں، یہ ظلم کون لکھے گا؟ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی۔ تو پوچھنے والے نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ گھر گھر کا ظلم ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو بازار میں فلاں کسائی ہے نا وہ تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ بھائی کسائی میرا کیوں سنگی بن گیا؟ تو وہ اس کو دیکھنے چلے گئے، دیکھا تو ایک کسائی بیٹھا ہوا اپنے گوشت بیچ رہا ہے جیسے عام کسائی بیچ رہا ہے۔ جب اس کے وہ ختم ہو گیا سودا تو اس نے ایک ٹکڑا گوشت کا اٹھایا اور تھیلے میں ڈالا اور چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل دیا، گھر پہنچا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اجازت لی کہ میں تیرے ساتھ آ جاؤں تو آ جاؤں۔ تو اس نے جا کر وہ بوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا دی اور بیٹھ کے آٹا گوندنے لگا، پھر آٹے کو رکھا اور سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی، پھر اس کی ٹرے بنائی اور ایک عورت کیوں کر کے پوری تھی تو اس کو ہلایا، اماما اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کے سے ہاتھ کا سہارا دیا اور روٹی اس کو کھلاتا رہا، نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا۔ تو جب وہ اس نے اشارہ کیا کہ بس، تو وہ اس کو لٹانے لگا تو وہ کچھ بولنے لگی، بڑبڑانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھے کیا کہہ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بیٹی کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، اس کا اور کوئی ہے نہیں، میں اکلوتا ہوں تو میں صبح اس کے سارے کام کر کے اس کے ضرورتیں پوری کر کے جاتا ہوں، اپنا سودا صرف بیچ کے، پھر جب واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کو کھانا پینا کر کے پھر میں فارغ ہوتا ہوں تو اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگا یہ ماں جو ہوئی بس کملی، جب اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تینوں جنت چ موسیٰ دا ساتھی بنا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، کا سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے کیوں تجھے میرا ساتھی بنایا۔ یہ تو تھوڑا سا ظلم تھانوں میں آتا ہے، میرا تو گھر گھر ظلم و ستم کا نمونہ بن چکا، میرا تو پورا دیش ظلم و ستم کی آگ میں جل رہا ہے، اور جب معاشرہ ظالم ہو جاتا ہے تو اللہ کی غیبی مدد ان سے ہٹ جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں ان کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے آواز آتی محمد، میری ماں کی، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان۔ ظلم سے خود بچے، ظلم سے بچنے کی دعوت۔ اور ظلم ہوتا ہے جب آدمی اپنی حاجات خواہشات میں خود غرض ہو جاتا ہے اور ہوس کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ اوروں پہ ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی زندگی کا لیول اتنا نیچے لے گئے، اتنا نیچے لے گئے کہ قیامت تک امت کے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ یہ پھر روٹی کتوں کھاندے، پھر بچوں کو کہاں سے پالتے، پھر گھر کا خرچہ کہاں سے چلاتے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے گرد ساری کائنات کو گھمایا گیا۔ آدم اور حوا کی شادی ہوئی جنت میں، پہلا جوڑا ہے شادی میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کرو، تو انہوں نے کہا جی کیا مہر ادا کروں؟ تو اتنی جنت تھی، سونا چاندی کتنا بھرا پڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے 4 بانڈے سونے دے نچا کے دے دو، یہ مہر ہے، یا یہ سونے کے زیورات پڑے یہ اٹھا کے اس کو دے دے، یہ اس کا مہر ہے۔ تو سبحان اللہ، کہ اللہ کیا مہر دوں؟ تو فرمایا کہ تیری نسل میں میرا حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے تیری بیگم۔ کہاں سے عظمت کی ابتدا شروع کروائی؟ کہاں سے آپ کی عظمت اور ہیبت کو بٹھانا شروع کیا؟
پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں، اور کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، پیر کی رات 21 رمضان، اور یہ 40 سال 6 مہینے 10 دن ہے چاند کے لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں، محرم صفر کے لحاظ سے۔ لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ اچھا، میں ایک دو حدیثیں اس کے ساتھ اور بتاتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے آپ کی حیثیت عظمت تھوڑی سی اور واضح ہو۔ ویسے تو 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے۔ یہ ہمارے احاطہ بیان سے باہر ہیں، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ ویسے تو آپ کے بہت زیادہ، ایک کتاب میرے پاس جس میں آپ کے 1177 نام تو میرے پاس لکھے پڑے ہیں، 1177 نام۔ ایک حدیث میں آپ نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقل، میں فاطم، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طہ، میں یاسین۔ یہ یاسین ذہن میں رہے آپ کے، یاسین۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں کہ 25 سے 30 ارب سال ہوئے ہیں۔ 25 سے 30 ارب سال پر 1000 سال مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین پڑھی۔ سورہ یاسین کے ابھی یاسین ذہن میں ہے نا، یاسین ذہن میں ہے تو اللہ نے سورہ یاسین پڑھی۔ کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں۔ آدم تو بہت پرانی بات ہے، ابھی تو زمین آسمان ہی کوئی نہیں ہے، چاند تارے کوئی نہیں، سورج سیارے کوئی نہیں، جبریل میکائیل کوئی نہیں، اسرائیل اسرافیل کوئی نہیں، شمس و قمر کوئی نہیں، لیل و نہار کوئی نہیں، عرش اور فرش کوئی نہیں، جنت اور جہنم کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے موجود ہے جنہیں کہا جا رہا ہے آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اس کو سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ دل نکل جائے تو جسم زیرو ہو جاتا ہے، اس کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو صرف پہلا جملہ ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ ہے دل۔ باقی مضمون تو سارے قرآن میں آئے ہیں، لیکن یہ جو ابتدا ہے یہ کسی صورت میں نہیں، اور یوں قسم اٹھا کے آپ کی رسالت پر یہ بھی اس طرح کسی صورت کا شروع ایسے نہیں ہو رہا ہے۔ اور خبر دی کب دی جا رہی ہے کہ جب نہ کچھ بھی نہیں ہے اور صرف اللہ ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت اتاری ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ یہ من انفسکم، یہ تو ہم پڑھتے ہیں، میں ابھی افریقہ سے آ رہا ہوں پچھلے مہینے، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، دونوں طرح ٹھیک۔ وہاں پڑھتے ہیں وَمْرَأَتُهُ، ہم پڑھتے ہیں وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ پڑھتے ہیں وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ، یہ تھوڑا فرق، اور ہر ایک میں ایک بڑا خوبصورت معنی ہے۔
ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہاں سنا وہ پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین۔ یہ جیسے ہمارے زبان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہو جاتا ہے ادائیگی کا، یہ وہ ہے، لیکن یہ جو من انفسکم من انفسکم، اس میں دو شان بتلانی مقصود ہے۔ من انفسکم سے آپ کی ذات کو بتلانا مقصود ہے، من انفسکم میں آپ کے خاندان کو بتلانا مقصود ہے کہ اللہ انبیاء کو بہت خوبصورت پیکر دے کے بھیجتا تھا اور سب سے عالی خاندان میں بھیجتا تھا۔ یہ دو، وہ روم کے بادشاہ نے جب ابو سفیان کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ میں تم سے سوال کرنے لگا ہوں تو جھوٹ نہ بولنا، حجی بولو نہیں بولو جھوٹ، کہا کیف نسبہ فیکم، وہ جس نے کہا ہے میں نبی ہوں اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو کہا انہ لذو نسب، ابو سفیان جانی دشمن ہو کر فرمایا ہم میں سب سے عالی خاندان، سب سے عالی خاندان۔ تو اللہ اس آیت میں نا دو شان بتانا، من انفسکم، اس ہستی کو دیکھو، کوئی اس میں عیب دکھاؤ، 40 سال تمہارے اندر گزرے کہیں کوئی کمی دکھاؤ، کوئی ایک دھبا دکھاؤ، کوئی ایک داغ دکھا، پھر ایسا حسن و جمال دکھا۔ حضرت عائشہ کپڑے سی رہی، کپڑا تو سوئی گر گئی ہاتھ سے، کمرے میں ذرا اندھیرا تھا، چھوٹی سی سوئی نظر نہیں آ رہی، وہ اس کو یوں ٹٹول رہی تھی۔ اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، ایسا کوئی دکھاؤ تو سب۔ اب ایک جگہ جب آپ ہجرت کے لیے گئے تو ایک جگہ آپ نے رابغ میں ام معبد ایک بدو عورت تھی، ان کے ہاں دودھ پیا اور دودھ پی کے آگے چلے، تو اس کا خاوند شام کو آیا تو اس نے بتایا کہ ایسے کچھ لوگ گزرے تھے، تو اس نے کہا کون تھا؟ آپ کو پورا واقعہ سنا، وہاں آپ کو لگی بھوک، تو وہاں خیمہ تھا ام معبد کا، وہاں پہنچے، کہنے لگے اماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں۔ کچھ پینے کو ملے گا؟ کچھ نہیں۔ یہ بکری جو کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکال لوں، اور بکری تھی ابھی چھوٹا بچہ، ابھی اس کا ملاپ ہی نہیں ہوا تھا، وہ حیران ہو کر کہنے لگے بیٹا یہ تو بن بیاہی ہے، اسے دودھ کہاں سے نکلے گا؟ تو کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں ٹرائی کر لوں۔ تو اس نے بڑی حیران کن نظروں سے دیکھا اور بڑے عجیب سے، اچھا پتہ نہیں یہ عرب ہے یہ کوئی اور ہے جس کو اتنا ہی نہیں پتا؟ کہا اچھا بیٹا کر لے۔ وہ چھوٹا سا بچہ آپ نے کھینچا اور اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگائے تو ایسے لٹک کے نیچے آ گئے، تو پھر جو آپ نے دودھ نکالنا شروع کیا پورا برتن بھر گیا، ایک بکری سے ایک گلاس دودھ سے زیادہ نہیں نکلتا، سارا برتن بھر گیا۔ تو آپ نے پہلے ابو بکر کو پلایا، پھر عامر بن فہیرہ کو پلایا، پھر جو رہبر تھا عبداللہ بن عریقۃ اس کو پلایا، آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے پورا بھانڈا بھر کے دے دیا۔ وہ اماں حیران پریشان بھی، یہ کیا ہوا؟ اور ایک بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال میکسیمم، اگر آپ اسے ذبح نہ کرو 7 سال سے آگے کراس نہیں کرتے مر جاتے۔ یہ بکری کو جو میرے نبی کے ہاتھ لگے تو 10 سال ہجرت کا زمانہ یہ زندہ رہی، 2.25 سال صدیقی دور یہ زندہ رہی، 10 سال حضرت عمر کا دور یہ زندہ رہی، 12 سال حضرت عثمان کا دور، جب حضرت عثمان کے دور میں فتنہ ہوا تو یہ مر گئی، کوئی 25 سال کی عمر اس بکری نے پائی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے۔ جب وہ شام کو خامد آیا نا تو وہ کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے ہے؟ وہ کہنے لگی یہ اس بکری سے۔ وہ کہنا کملی ہو گئی، اے بکری دودھ دے سکتی؟ کہنے لگی میں بھی ایسی کہہ رہی تھی، پر ایک آیا تھا کوئی بڑے حسن و جمال والا، پتہ نہیں کون تھا، اس کے ہاتھوں کی برکت تھی کہ یہ سب کچھ ہوا پڑا ہے۔ ان کا مجھے بتاؤ اس کا حلیہ ذرا بتاؤ۔
تو اس اماں نے آپ کا حلیہ بتایا، ممال کر لو، یہ من انفسکم بتا رہا ہوں، من انفسکم. تو کہا یہ جو کوئی میں نے بکھاؤ تو یہ کوئی ہے. تو اس نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک جوان دیکھا بڑا صاف ستھرا، ابلج الوجہ، چاند کی طرح چمکتا چہرہ، لم تعبہ خجلہ، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا کہ حسن میں کمی آ جائے، روم میں کمی آ جائے. لم تزری بہ سعلہ، سر کے بال تھوڑے نہیں تھے کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے. حسین، بڑا ہی خوبصورت تھا. وسیم قسیم، فی عینیہ دعج، فی عنقہ سطع، فی صوتہ سحر، فی لحیتہ کثافہ. کیا الفاظ ہیں. وسیم یعنی کہ وسیم تھا. وسیم کا کیا مطلب ہے؟ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، جتنا دیکھو دوبارہ جی چاہے، اس کو کہتے ہیں وسیم. یہ دنیا میں صرف ایک آیا ہے بس، وہ ہمارے آپ کے نبی. وسیم کا ایسے تھے کہ بس آنکھ ہی نہیں رک رہی تھی، دیکھے ہی جا رہے، دیکھے ہی جا رہے، دیکھے ہی جا رہے. حسین وہ ہوتا ہے جو پرکشش ہو، دیکھنے کو جی چاہے لیکن پھر اس کے بعد بس ٹھیک ہے جی دیکھ لیا. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے. اور پھر کہا